دو اللہ اللہ کے واسطے پہنچ جائے گا اس کے لیے اللہ نہیں میں مر جاؤں گی میرے بچہ لا دو کون گیا ہے اندر رسی بھی نہیں ہے باری آ رہی ہے باری آ رہی ہے باری آ رہی ہے اللہ اللہ کے واسطے پہنچ جائے گا اس کے لیے اللہ نہیں میں مر جاؤں گی میرے بچہ لا دو کون گیا ہے اندر رسی بھی نہیں ہے باری آ رہی ہے باری آ رہی ہے باری آ رہی ہے کراچی کے علاقے گلشن اقبال نیپا چورنگی کے قریب موجود ہوں. رات گئے افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. شاہ فیصل کے رہائشی جو شاپنگ کے لیے گلشن اقبال نیپا چورنگی کے قریب ایک نجی اسٹور پر آئے تھے اور گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کے باعث جو بچہ ہے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ گٹر کے مین ہول میں جا گرا. 10 گھنٹوں سے زائد کا وقت گزر گیا ہے. تقریباً 10-11 بجے کے درمیان یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اپنے ماں باپ کے سامنے ہی یہ بچہ مین ہول میں جا گرا. واقعے کے بعد جو ان کی والدہ ہیں ان کی حالت کافی غیر تھی اور وہ دعائیاں کرتی رہیں اور مدد کے لیے پکارتی رہیں لیکن کسی نے مدد نہیں کی. فوری طور پر ریسکیو 1112 کو جو ہے اطلاع دی گئی. واقعے کے بعد ریسکیو اہلکار یہاں پر آئے, بچے کی تلاش کا عمل شروع کیا گیا لیکن جو مین ہول ہے وہ تنگ ہونے کی وجہ سے باقاعدہ مشینری کے لیے اس کو طلب کیا گیا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مشینری جو ہے کئی گھنٹے بعد جو ہے یہاں پر شاول اور جو دیگر ہیوی جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر منگوائی گئیں اور باقاعدہ کھدائی کا کام شروع کیا گیا. میرے کیمرہ مین بھی ہیں عبداللہ, آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ بچہ گرا تھا اور رات کو جو ہے باقاعدہ کھدائی کی گئی تھی لیکن پانی کا بہاؤ کافی زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ریسکیو آپریشن میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا. واقعے کے بعد مختلف جو پارٹیز کے رہنما وہ بھی یہاں پر آئے لیکن یہاں پر مشتعل کافی عوام تھے اور باقاعدہ احتجاج بھی کیا گیا. دونوں روڈ کو بند کر دیا گیا. اس وقت بھی جو دونوں روڈز ہیں نیپا چورنگی کے مکمل طور پر بند ہیں. اطراف کے علاقوں میں شدید ٹریفک جیم ہے. اس وقت ریسکیو آپریشن روک دیا گیا ہے اور رات کے وقت یہ روکا گیا تھا اور اب تک یہ ریسکیو آپریشن کا جو ہے آغاز نہیں ہوا ہے. پولیس حکام یہاں پر موجود ہیں. ریسکیو کا عملہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اور یہ جو فیملی ہے کافی غم و غصے کا بھی اظہار کر رہی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وقت جو ہے کارروائی نہیں کی گئی, نہ ہی ان کو مشینری پرووائڈ کی گئی. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے قبل بھی اس شہر کراچی میں متعدد ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جو بچے مین ہول میں جو ہے جا گر کے جاں بحق ہوئے ہیں. اور اس جو تمام تر رات گئے جن کی فیملی نے بھی بات کی کہ جو ابراہیم تھا 3 سالہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا. شاہ فیصل کے یہ رہائشی تھے اور میاں بیوی اور یہ بچہ یہاں پر آئے تھے شاپنگ کے لیے اور گٹر کے پاس ہی یہ موٹر سائیکل جو ہے پارک کی گئی تھی. جب جیسے ہی یہ موٹر سائیکل کے لیے اپنا دوبارہ شاپنگ کے بعد والد ان کے جا رہے تھے, بچہ پیچھے ہی تھا اور وہ مین ہول میں جا گرا. اس وقت کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی ہے اور ریسکیو آپریشن بھی رکا ہوا ہے اور اہل خانہ اور جو مشتعل افراد ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ فی الفور جو بچہ ہے اس کو تلاش کیا جائے لیکن پانی کا بہاؤ کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مین ہول میں گرنے والے بچے کے دادا کا کہنا ہے 3 سالہ ابراہیم والدین کے ساتھ شاپنگ کے لیے آیا تھا. خریداری کے بعد بچہ ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور کھلے مین ہول میں جا گرا. گٹر پر کوئی ڈھکن موجود نہیں تھا. ابراہیم اکلوتی اولاد تھی. والدہ غم سے نڈھال ہے. مجھے فون آیا میری بیٹی کا کہ ایسا ایسا حادثہ ہو گیا ہے یہ چیدب کے قریب. میرا بیٹا اور اس کی اہلیہ وہ یہاں پر چیدب آئے تھے تو یہ جو سامنے چیدب کے سامنے پورا گٹر کھلا ہوا ہے اور اس پہ کوئی ڈھکنے کا انتظام نہیں ہے اور سارا کا سارا, اور یہاں پر پہلے بھی کئی حادثات ہو چکے ہیں اس قسم کے. تو اس وقت وہ میرا پوتا ہے وہ 3 سال کا ہے, وہ میرے خیال میں اپنی ماں سے ہاتھ چھوڑا کر وہ بچہ میرا موٹر سائیکل کھڑی کرنے گیا اور وہ ہاتھ چھڑا کر اس کی طرف بھاگا تو اس کو پتہ نہیں چلا یہ موٹر سائیکلیں ساتھ کھڑی ہوئی تھی تو وہ بچہ گٹر میں گر گیا. میں مرتضیٰ وہاب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے ادارے کا یہ کیا حال ہے. آپ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جتنے بھی محکمے کے یہ متعلقہ ادارے ہیں اللہ نے ان کو امتحان میں اس میں نہیں گزارا. جس دن یہ اس امتحان سے گزریں گے ان کے ساتھ یہ حالات پیش آئیں گے تو پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر ان کو کسی ایک جان کی جو ہے
وہ اس کی حفاظت کی ان کو اندازہ ہوگا۔ مین ہول میں گرنے والے بچے کے دادا کا کہنا ہے 3 سالہ ابراہیم والدین کے ساتھ شاپنگ کے لیے آیا تھا۔ خریداری کے بعد بچہ ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور کھلے مین ہول میں جا گرا۔ گٹر پر کوئی ڈھکن موجود نہیں تھا۔ ابراہیم ایک لوتی اولاد تھی، والدہ غم سے نڈھال ہے۔ مجھے فون آیا میری بیٹی کا کہ ایسا حادثہ ہو گیا ہے یہ چیدب کے قریب۔ میرا بیٹا اور اس کی اہلیہ وہ یہاں پر چیدب آئے تھے، تو یہ جو سامنے چیدب کے سامنے پورا گٹر کھلا ہوا ہے اور اس پہ کوئی ڈھکنے کا انتظام نہیں ہے، اور سارا کا سارا، اور یہاں پر کہ پہلے بھی کئی حادثات ہو چکے ہیں اس قسم کے۔ تو اس وقت وہ میرا پوتا ہے، وہ 3 سال کا ہے، وہ میرے خیال میں اپنی ماں سے ہاتھ چھڑا کر، وہ بچہ میرا موٹر سائیکل کھڑی کرنے گیا اور وہ ہاتھ چھڑا کر اس کی طرف بھاگا، تو اس کو پتہ نہیں چلا، یہ موٹر سائیکلیں ساتھ کھڑی ہوئی تھیں، تو وہ بچہ گٹر میں گر گیا۔ میں مرتضیٰ وہاب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے ادارے کا یہ کیا حال ہے۔ آپ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جتنے بھی محکمے کے یہ متعلقہ ادارے ہیں، اللہ نے ان کو امتحان میں اس میں نہیں گزارا۔ جس دن یہ اس امتحان سے گزریں گے، ان کے ساتھ یہ حالات پیش آئیں گے، تو پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی، تو پھر ان کو کسی ایک جان کی جو ہے وہ اس کی حفاظت کی ان کو اندازہ ہوگا۔ مین ہول میں گرنے والے بچے کے دادا کا کہنا ہے 3 سالہ ابراہیم والدین کے ساتھ شاپنگ کے لیے آیا تھا۔ خریداری کے بعد بچہ ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور کھلے مین ہول میں جا گرا۔ گٹر پر کوئی ڈھکن موجود نہیں تھا۔ ابراہیم ایک لوتی اولاد تھی، والدہ غم سے نڈھال ہے۔ مجھے فون آیا میری بیٹی کا کہ ایسا حادثہ ہو گیا ہے یہ چیدب کے قریب۔ میرا بیٹا اور اس کی اہلیہ وہ یہاں پر چیدب آئے تھے، تو یہ جو سامنے چیدب کے سامنے پورا گٹر کھلا ہوا ہے اور اس پہ کوئی ڈھکنے کا انتظام نہیں ہے، اور سارا کا سارا، اور یہاں پر کہ پہلے بھی کئی حادثات ہو چکے ہیں اس قسم کے۔ تو اس وقت وہ میرا پوتا ہے، وہ 3 سال کا ہے، وہ میرے خیال میں اپنی ماں سے ہاتھ چھڑا کر، وہ بچہ میرا موٹر سائیکل کھڑی کرنے گیا اور وہ ہاتھ چھڑا کر اس کی طرف بھاگا، تو اس کو پتہ نہیں چلا، یہ موٹر سائیکلیں ساتھ کھڑی ہوئی تھیں، تو وہ بچہ گٹر میں گر گیا۔ میں مرتضیٰ وہاب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے ادارے کا یہ کیا حال ہے۔ آپ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جتنے بھی محکمے کے یہ متعلقہ ادارے ہیں، اللہ نے ان کو امتحان میں اس میں نہیں گزارا۔ جس دن یہ اس امتحان سے گزریں گے، ان کے ساتھ یہ حالات پیش آئیں گے، تو پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی، تو پھر ان کو کسی ایک جان کی جو ہے وہ اس کی حفاظت کی ان کو اندازہ ہوگا۔ یہ فون آیا میری بیٹی کا کہ ایسا حادثہ ہو گیا ہے یہ چیدب کے قریب۔ میرا بیٹا اور اس کی اہلیہ وہ یہاں پر چیدب آئے تھے، تو یہ جو سامنے چیدب کے سامنے پورا گٹر کھلا ہوا ہے اور اس پہ کوئی ڈھکنے کا انتظام نہیں ہے، اور سارا کا سارا، اور یہاں پر کہ پہلے بھی کئی حادثات ہو چکے ہیں اس قسم کے۔ تو اس وقت وہ میرا پوتا ہے، وہ 3 سال کا ہے، وہ میرے خیال میں اپنی ماں سے ہاتھ چھڑا کر، وہ بچہ میرا موٹر سائیکل کھڑی کرنے گیا اور وہ ہاتھ چھڑا کر اس کی طرف بھاگا، تو اس کو پتہ نہیں چلا، یہ موٹر سائیکلیں ساتھ کھڑی ہوئی تھیں، تو وہ بچہ گٹر میں گر گیا۔ میں مرتضیٰ وہاب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے ادارے کا یہ کیا حال ہے۔ آپ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جتنے بھی محکمے کے یہ متعلقہ ادارے ہیں، اللہ نے ان کو امتحان میں اس میں نہیں گزارا۔ جس دن یہ اس امتحان سے گزریں گے، ان کے ساتھ یہ حالات پیش آئیں گے، تو پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی، تو پھر ان کو کسی ایک جان کی جو ہے وہ اس کی حفاظت کی ان کو اندازہ ہوگا۔